جادو، اسے عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ سحر کا لغوی مطلب کوئی چھپی ہوئی چیز یا کوئی خفیہ امر ہے۔ سحر یا جادو کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ہزاروں سال پرانی کتابوں میں سحر کا ذکر ملتا ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو کسی انسان میں بیماری پیدا کر سکتا ہے تو جادو رشتہ داروں میں جھگڑے بھی کروا سکتا ہے۔ جادو دو میاں بیوی کو ہم بستری سے کاسر بھی کر سکتا ہے۔ جادو کاروبار یا فصل کو تباہ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جادو کسی انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ہم آج ایک ایسے ماورائی علم پر بات کرنے والے ہیں جس کا منفی استعمال یعنی نیگیٹو یوز کسی بھی جادو سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ووڈو کی۔ ووڈو دراصل ایک جادو نہیں بلکہ یہ ایک مذہب ہے جس کا کام لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا اور انہیں بیماریوں سے نجات دینا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس کی ابتدا افریقہ سے ہوئی۔ مورخین کے مطابق ووڈو کی شروعات آج سے تقریباً 6000 سال پہلے کانگو کے علاقے میں ہوئی، جب یہ مذہب صرف اور صرف افریقہ میں پایا جاتا تھا۔ لیکن 17ویں صدی کے دوران جب افریقہ سے شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ غلاموں کی ترسیل شروع ہوئی تو غلاموں کے ساتھ ساتھ ووڈو بھی ان ممالک میں چلا گیا۔ آج یہ مذہب افریقہ کے چند ممالک کے علاوہ کیریبین جزائر، ہیٹی اور امریکی ریاست لیوزیانا اور جارجیا میں پایا جاتا ہے۔ افریقہ میں ووڈو کی خالص شکل پائی جاتی ہے جس پر بیرونی تہذیبوں کے اثرات کم سے کم پڑے ہیں۔ اس کے برعکس ہیٹی کا ووڈو جو فرینچ کالونیل نظام میں پروان چڑھا ہے، اس میں فرینچ کلچر اور عیسائیت کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ریاست لیوزیانا میں جو ووڈو پایا جاتا ہے وہ کرسچینٹی یعنی عیسائیت سے ملغوب نظر آتا ہے۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ووڈو دراصل ہے کیا۔ تو دوستو، ووڈو ایک ایسا مذہب ہے جس میں روحوں کی پرستش کی جاتی ہے، یا پھر ووڈسٹوں کے مطابق روحوں کو احترام دیا جاتا ہے۔ ووڈسٹوں کے مطابق یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ظاہری دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اور ایک پوشیدہ دنیا جس میں ہم نے موت کے بعد چلے جانا ہے، اور تمام روحوں کا ٹھکانہ وہی دنیا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووڈسٹ روحوں کو قابو کر کے انہیں اپنا تابع بنا لیتے ہیں اور ان سے جائز و ناجائز کام کرواتے ہیں، جبکہ ووڈسٹوں کے مطابق حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ووڈسٹ خود کو روحوں کا غلام یا نوکر تصور کرتے ہیں۔ وہ روحوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور کینڈل جلاتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ روحیں ان سے خوش ہو گئی ہیں تو پھر وہ اپنی گزارش روحوں کے سامنے رکھتے ہیں، جس پر عمل کرنا یا نہ کرنا روحوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ویسے تو ووڈو میں تمام روحیں مقدس ہوتی ہیں، لیکن چند روحیں جنہیں لوا کہا جاتا ہے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جن میں سب سے اہم لوا پاپا لیگبا کی ہے۔ ووڈسٹوں کے مطابق پاپا لیگبا روحوں کی دنیا کے چوکیدار ہیں اور انہی کی مرضی سے کوئی روح اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا پاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے صحیح اور غلط استعمال کی۔ ووڈسٹوں کے مطابق ووڈو کو بیماریاں دور کرنے، پریشانیوں سے چھٹکارے اور دھن دولت کے اصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ووڈسٹ کو ایک گڑیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گڑیا کو بنانے کے لیے ایک ووڈسٹ کو ایک ہفتے تک کھانے پینے سے گریز کرنا ہوتا ہے۔ پھر 8ویں دن نہا دھو کر تھوڑا سا خالص موم لیا جاتا ہے اور اپنے خون کے چند قطرے لے کر اس موم کو اس میں گوندا جاتا ہے۔ پھر اس کی ایک گڑیا بنائی جاتی ہے جو کہ اس ووڈسٹ کی طرح دکھنی چاہیے۔ اب اس کے سینے، پیٹ اور سر پر خون لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس ووڈسٹ کے بغیر دھلے کپڑوں سے اسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ سب کام کرتے وقت وہ ووڈسٹ ایک خاص قسم کا منتر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ووڈسٹ کے تھوڑے سے بال کاٹ کر اس گڑیا کے بال لگائے جاتے ہیں اور پھر آخر میں اس گڑیا کا نام ووڈسٹ کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ پھر ووڈسٹ اس گڑیا کو ایک باکس میں رکھ کر کسی خفیہ جگہ چھپا دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہ گڑیا کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس ووڈسٹ کی زندگی کے تمام معاملات اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس گڑیا میں ووڈسٹوں کی روح سما جاتی ہے۔ اب اگر کسی ووڈسٹ کی طبیعت خراب ہے تو وہ اس گڑیا کو چند موم بتیوں کے درمیان رکھ کر کچھ خاص منتر پڑھتا ہے جس سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر اسے وزن گھٹانا ہو، اپنے دھن دولت میں اضافہ کرنا ہو یا اپنے محبوب کو حاصل کرنا ہو
तब भी ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। महज मोमबत्तियों का रंग, कुछ सामान और मंत्र तब्दील होते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके मनफी इस्तेमाल की। जिस तरह एक बुद्धिस्ट अपने नाम का पुतला बना सकता है, इसी तरह कोई मनफी जहनियत का हामिल शख्स अपने किसी दुश्मन का पुतला भी बना सकता है, जिसके लिए उसे अपने दुश्मन के चंद बाल और पहने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा चाहिए होता है। मंत्रों के इस्तेमाल से वो इस गुड़िया को बनाकर अपने दुश्मन का नाम दे सकता है। इसके बाद वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक इसे तड़पा सकता है, इसकी जिंदगी में परेशानियां ला सकता है, इसके जिस्म में बीमारियां पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि इसे मौत के घाट भी उतार सकता है। बुद्धिस्टों के मुताबिक माहिर बुद्धिस्ट अपने जिस्म किसी दूसरे जिस्म से तब्दील भी कर सकते हैं, जबकि वुडू के जरिए किसी मुर्दे के जिस्म से अपने काम लिए जा सकते हैं। अगर कोई शख्स वुडू के जरिए रूहों को बुलाकर उनसे कोई गलत काम करवाता है तो इसे रेड मैजिक यानी कि लाल जादू का नाम दिया जाता है। बुद्धिस्टों के मुताबिक रूहें बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, वो न्यूट्रल होती हैं। ये रूहों को बुलाने वाले पर इन्हिसार करता है कि वो रूहों को किस तरह इस्तेमाल करता है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।